السلام علیکم ناظرین، آج انالیسس باعجاز مہر میں ہم بات کریں گے۔ ایک تو آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ سپریم کورٹ نے جو پٹیشن آئی تھی آئی جی سندھ کے اغوا کے حوالے سے کہ اداروں کے اختیارات کا تعین کیا جانا چاہیے، وہ پٹیشن سپریم کورٹ نے اعتراض لگا کے واپس کر دی ہے اور کہا ہے کہ اس میں جو ہے وہ جو اتنی استدعائیں کی گئی ہیں کہ کوئی بھی جو ہے وہ کلیئر نہیں ہے معاملہ، اور ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ جو ہے عدالت نے واپس کیا ہے۔ دوسرا آپ کو بتائیں کہ آج جو ہے وہ جو آرمی چیف نے اعلان کیا تھا کہ 10 روز کے اندر جو انہوں نے کور کمانڈر کراچی سے کہا تھا کہ وہ رپورٹ پبلک کریں گے یا انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہوگی، جس کے بعد آئی جی سندھ اور دیگر پولیس افسران نے اپنے جو چھٹی کی درخواستیں تھیں وہ مشروط طور پر واپس لی تھیں، تو آج اس کی مدت پوری ہو گئی، لیکن ہمیں کہیں سے کچھ نہیں سنا کہ اس رپورٹ کا کیا ہوا۔ اور حیران کن بات یہ بھی ہے کہ حالانکہ آج مولانا فضل الرحمان اور ایاز صادق صاحب کی ملاقات بھی ہوئی مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی لاہور میں، لیکن بلاول نے جلسہ کیا گلگت میں، لیکن کہیں کسی فورم سے یہ مطالبہ نہیں ہوا اور نہ اس بات کا ذکر سننے کو ملا کہ جو 10 روز تھے وہ پورے ہو گئے اور رپورٹ کیوں نہیں آئی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم آج بات کریں گے کہ جو مسلم لیگ نون ہے اور جو پاکستان کی حکومت ہے عمران خان صاحب کی، انہوں نے اپنے کیا کیا اسٹریٹجیز بنائی ہیں، اس پہ تھوڑا سا ہم ڈسکس کریں گے۔ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کا تو سارا دن چرچا رہا، آپ نے بھی سنا ہوگا، وہ سارا چیزیں آپ نے ٹی وی اس پہ سنا، ہم اس پہ نہیں جاتے ڈیٹیل میں۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ گورنمنٹ نے کیا ڈیسیجن کیا ہے اور جو گورنمنٹ کا پلان ہے مسلم لیگ نون کو ہینڈل کرنا کے حوالے سے وہ لیک ہو گیا ہے۔ آج ہم اس کی ڈیٹیل آپ کے ساتھ اس میں پروگرام میں شیئر کریں گے۔ تو حسب معمول درخواست آپ دوستوں سے، اگر آپ نئے دیکھنے والے دوست ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور بیل بٹن بھی دبائیے گا، اور جو ویڈیو اچھی لگے تو دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیجیے گا۔ تو دوستو بات یہ ہے کہ آج اگر آپ دیکھیں، ایک تو فواد چودھری صاحب نے بیان دیا کہ جو گورنمنٹ ہے وہ انہوں نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ایاز صادق کے خلاف جو ہے وہ اسپیکر کے پاس ریفرنس بھیجا جائے گا، اور آئین کی شک جو 62-63 ہے اس حوالے سے کہ نظریہ پاکستان کی مخالفت اور اس طرح کی چیزیں، یعنی آرٹیکل 6 کی طرف وہ نہیں جا رہے ہیں۔ ایک تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی وہ طریقہ کار موجود ہے اور کیس بھی بنائے جا سکتے ہیں۔ جو وزیر داخلہ ہیں ننکانہ میں، انہوں نے میڈیا سے بات کی، اعجاز شاہ صاحب نے، انہوں نے کہا ہے کہ ان کے پاس کئی درخواستیں پہنچ گئی ہیں اور وہ ابھی اس کو لیگل برانچ والے ویٹ کر رہے ہیں کہ کس طریقے کا مقدمہ بنایا جا سکتا ہے۔ پھر شیخ رشید صاحب کا آیا کہ جی آپ سیاست سے لڑائی کریں، ریاست کے ساتھ لڑائی نہ کریں۔ ارے بھائی، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کچھ بھی پی ڈی ایم کہہ رہی ہے، آج بھی فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ ان کی جب ملاقات ہوئی نون لیگ کے دوستوں کے ساتھ تو ان کے بعد جو پریس کانفرنس کی اس میں کلیئر کٹ انہوں نے کہا کہ بھائی ہم آئین کی بالادستی کی جنگ لڑ رہے ہیں، ہم قطعی طور پہ یہ اصول ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ جو کوئی بھی فرد کسی ادارے سے زیادہ مقدس نہیں ہے، اور یہ جو ریت چل پڑی ہے، یہ جو اصول اپنایا گیا ہے کہ افراد اداروں سے زیادہ مقدس ہیں یا اہم ہیں، یہ اصول کو انہوں نے کہا کہ ہم نہیں مانتے، یعنی انہوں نے تو کلیئر کٹ اپنا دے دیا۔ جس کے بعد پھر ہم نے یہ باتیں بھی سنی کہ جی بلوچستان میں مسلم لیگ نون میں بغاوت ہو گئی ہے، جنرل قادر جو ہیں وہ انہوں نے کہا ہے کہ جی میں ساتھ نہیں چل سکتا کیونکہ میری بات نہیں مانی گئی، اور اس کے لیے جو ہے وہ ثناء اللہ زہری کو جلسے میں نہیں بلایا گیا۔ خیر اس پہ بھی ہم آپ کو ڈیٹیل میں بتاتے ہیں، لیکن پی ڈی ایم نے کلیئر کٹ اپنا موقف دیا ہے کہ بھائی جو بھی کرنا ہے آپ کریں، لیکن ہم جو ہے اپنی بات پہ قائم ہیں۔ تو شیخ رشید صاحب کی ریاست اور سیاست میں جو تمیز کر کے بڑے فکرے بازی کے وہ ماہر ہیں، تو اس کا جواب مولانا فضل الرحمان نے کلیئر دے دیا ہے، جس میں نون لیگ کے لوگ بھی اکٹھے تھے۔ ہاں البتہ اس میں اختر مینگل اور اچکزئی ان کا بھی موقف کلیئر ہے۔ پیپلز پارٹی تھوڑی ابھی تک دائیں بائیں مار رہی ہے، حالانکہ جو کوئٹہ والا جلسہ تھا اس وقت بھی بڑے شکوک و شبہات ان کے بارے میں تھے، لیکن نیب نے چھاپا بھی مارا ہے، NICVD جو ہاسپٹل ہے دل کا ہاسپٹل، اس پہ ان کا چھاپا بھی پڑا ہے۔
تو ایسے میں تو لگتا ہے کہ ابھی کوئی ان کی انڈرسٹینڈنگ ہوئی نہیں ہے، لیکن ابھی تھوڑا بچا کے اور سیف سائیڈ کھیل رہے ہیں۔ اور انہوں نے یہ اشارہ بھی دیا ہے بلاول نے کہ گلگت میں آج انہوں نے خطاب کیا اور اس سے پہلے کہا کہ جی استعفائیں جو ہے وہ مسئلے کا حل نہیں، یعنی تھوڑا ڈی ٹریک کرنے کی ایک تاثر دیا۔ لیکن یہ بھی ساتھ میں کہا ہے کہ جنوری میں ہم جو ہے وہ اسلام آباد پہنچیں گے اور دھرنا دیں گے، تو وہ پی ڈی ایم کا جو ایجنڈا ہے اس کے حساب سے جو ہے اس کو فالو بھی کر رہے ہیں، اور کبھی کبھی نہیں بھی دوسری بات بھی کر دیتے ہیں۔ تو خیر یہ تو اپنی جگہ پہ ان کا ہے۔ اور جو امپورٹنٹ بات ہوئی وہ میرے خیال میں آج اس تناظر میں احسن اقبال نے بھی یہی کہا کہ بھائی جس کو مریم نواز پہلے یہ کہہ چکی تھی اپنے لوگوں کو کہ جو چلنا چاہتا ہے بسم اللہ، جو نہیں چلنا چاہتا اس کی اپنی مرضی۔ اور احسن اقبال نے جب جنرل عبد القادر زہری کا معاملہ جب سامنے آیا تو قادر بلوچ صاحب کے اس معاملے کے بعد احسن اقبال نے بھی وضاحت کی اور بڑا کھل کے کہا کہ جو کوئٹہ کا جلسہ ہوا تھا اس میں ہم نے ان کو بتا دیا تھا، ان کو مطمئن کیا تھا، اور اس کے بعد وہ مریم نواز کو نیچے گاڑی تک چھوڑنے بھی آئے تھے۔ لیکن اچانک پھر یہ جو معاملہ ہے تو اس کی وجہ کچھ جو ہے وہ اور ہو سکتی ہے، اور اگر وہ استعفیٰ دینا چاہتے ہیں تو ان کے لیے میدان کھلا ہے، یعنی ان کو بنانے کی بھی انہوں نے بات نہیں کی ہے، کوئی اپیل بھی نہیں کی ہے۔ اس پہ تھوڑا بعد میں، لیکن اس سے پہلے جیسا کہ ہم نے بتایا کہ جو گورنمنٹ کا پلان ہے وہ کیسے لیک ہوا، ایک تو فواد چودھری نے بتا دیا، شبلی نے کہا ہے، شبلی فراز صاحب نے، کہ مسلم لیگ نون کے جو لوگ ہیں وہ ایم کیو ایم پاکستان کی طرز پہ مسلم لیگ پاکستان بنائیں، اور جو ہے وہ نواز شریف کو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ اور جتنا طریقے سے انہوں نے باتیں کی، فل باڈی لینگویج، اتھارٹی، تو وہ تو سارا ایسا لگ رہا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے ہیڈ آن کولین کی طرف جا رہی ہے، انہوں نے طاقت کا استعمال جو ہے وہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ تو مسلم لیگ کے ظاہر ہے کہ ڈیفینیٹلی برے دن شروع ہوں گے، کیسز بھی بنیں گے، لوگ بھی ٹوٹیں گے، اور دیکھنا یہ ہے کہ کون کھڑا ہوتا ہے، کون چھوڑتا ہے۔ اور پھر آگے جو ہے اس کی جو انہوں نے گیپ بھی دیا تھا، گیپ تو خیر پی ڈی ایم نے رکھا تھا کہ اس دوران جو ہے 3 جلسے کر کے ہم مومنٹم بنا لیں گے، پھر جو ہے تھوڑا گیپ دے دیں گے تاکہ جو ہے وہ کوئی اگر بات چیت کا راستہ نکلتا ہے تو بات چیت کا راستہ تو نکلتا نظر نہیں آتا، اور ہر فریق جو ہے وہ اوپر چڑھتا جا رہا ہے، اور جو ہے لیکن نیچے اترنے کے لیے کوئی بھی ایک سیڑھی اترنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو ایسے ماحول میں ڈیفینیٹلی کہ یہ جو حکومت ہے اور اپوزیشن ہے یہ ٹکراؤ ہوگا، اور اس کے پولیٹیکل ہوں، سوشل ہوں، اکنامیکل ہوں، وہ اثرات جو ہے پاکستان کے لیے اچھے کبھی بھی نہیں ہوں گے۔ دیکھنا یہ ہے کہ یہ آگے کرتے کیا ہیں، یہ کیا دھمکا کے ڈرانا چاہتے ہیں یا کہ کچھ ایکشن بھی ہوتے ہیں، اور ایکشن کا جو ہے پیس کیا ہوتا ہے، کس طرح لیول کے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال اپوزیشن کے لیے مشکل حالات جو ہے وہ شروع ہونے والے ہیں، جس کے لیے میرے خیال میں وہ اپنا مائنڈ بنا چکے ہیں۔ جہاں ہم نے جیسے آپ کو کہا کہ بلوچستان کا تفصیل بھی بتائیں گے، تو سردار ثناء اللہ جو ہے وہ کافی عرصے سے مسلم لیگ کے ساتھ نہیں تھے۔ پچھلا الیکشن بھی انہوں نے کسی اور نشان پہ آزاد حیثیت میں لڑا تھا، اپنے بھائی کو انہوں نے پی ٹی آئی میں شامل کروایا تھا۔ تو قادر بلوچ صاحب جو ہے وہ ان کا پرانا تنازع ہے اختر مینگل کا، اور ان کا بھی چونکہ نواب نوروز خان کا جو بیٹا تھا امان اللہ خان، ان کے مرڈر کے حوالے سے بھی، حالانکہ وہ ان کا ماموں تھا ثناء اللہ خان کا، لیکن آپس میں جو خاندانی اختلافات ہیں اس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہوئیں، کافی عرصے سے دور رہے پارٹی سے بھی۔ تو اب جس طریقے سے یہ اس کو تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ مسلم لیگ نون میں بغاوت، مسلم لیگ نون بلوچستان میں میٹر ہی نہیں کرتی، اصل میٹر کرتا ہے پنجاب میں گورنمنٹ جو ہے کیا اپنے پتے چھو کرتی ہے۔ پرویز الہی بھی میدان میں اترے ہوئے ہیں، تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہاں آپ ان کا پاور بیس جو ہے پنجاب، اس کو کتنا توڑ سکتے ہیں، تو اسی سے پھر آگے کا آپ کوئی نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں۔ اور جو راستہ اپنایا جا رہا ہے دونوں طرف سے، وہ دانشمندانہ نظر نہیں آتا۔